ونصلي على تسلیمہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعے کا دن ہے تو میں جمعہ پڑھنے کے بعد صحیح مسلم کی احادیث پڑھنے لگا تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا چاہیے تاکہ ہم مل کر دین کی صحیح باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ تو نبی پاک کا خطبہ مبارک ایسا تھا کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، بہترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، جو اور کوئی بھی چیز جو دین میں نئی داخل کی جائے وہ تمام چیزیں بدعت ہیں اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور گمراہیاں جہنم میں لے کے جانے والی ہیں۔ تو یہ خطبہ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا تو میرے اندر ایک بات ٹریگر ہوئی کہ ہمیں صرف اسی راستے پر چلنا ہے جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، جو ہمیں قرآن اور صحیح حدیث سے ملے گا، وہی راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح علم ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اب یہاں پر مجھے ایک اور حدیث پڑھنے کا موقع ملا، غدیر خم کی حدیث بھی پڑھنے کا مجھے موقع ملا، جس پر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام قرآن مجید اور ایک میری اہل بیت۔ قرآن مجید کو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رسی ہے اور اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، جو اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ اور میری اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میری اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، ان سے حسن سلوک رکھنا۔ تو ایک چیز قرآن مجید اور قرآن پاک کے ساتھ ہمیں رشتہ قائم کرنا ہے، یہی ہمارے نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے اور ہمارے نبی پاک کا فرمان ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنا ہے اور اہل بیت کے ساتھ ہمیں اپنا رشتہ قائم کرنا ہے۔ قرآن کو ہم سمجھیں گے اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں، پھر ہی ہمیں قرآن پاک کی صحیح تعلیم حاصل ہوگی۔ لیکن مسلمانوں نے کیا، اور دیکھیں آپ کہ جن کے بارے میں نبی پاک نے بار بار فرمایا تھا کہ میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں خوف دلاتا ہوں، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں خوف دلاتا ہوں، تو نبی پاک کے جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام اہل بیت کو شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے۔ تو مسلمان تو وہ نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے اہل بیت کو شہید کر دیا، ان لوگوں کو کہ جن کے گھر پر قرآن اترا، دین اترا، جو جد الانبیاء کے وارثین ہیں، جو حضرت ابراہیم کے، حضرت آدم سے لے کے تمام انبیاء کے وارثین ہیں، ان کو شہید کر دیا اور قرآن کو تو پس پشت ڈال دیا۔ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی اسٹڈی کی ہے یا آپ پڑھے ہیں تو آپ جان سکتے ہیں کہ کربلا یا اس سے پہلے تو اتنا نہیں، لیکن کربلا ہونے کے بعد تو مسلمانوں نے قرآن کو پس پشت پھینک کر تمام کے تمام دین کو دھجیاں ان دین کی اڑا دی ہیں۔ لیکن یہ باتیں آپ کو کب پتہ چلیں گی؟ جب آپ خود سمجھیں گے۔ اور یہاں آپ ایک بات سمجھیں کہ نبی پاک نے بار بار فرمایا تھا کہ میں تم میں
قرآن پاک چھوڑے جا رہا ہوں، میں تم میں قرآن پاک چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اور یہ اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم ہمیشہ ہدایت کے راستے پر رہو گے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی پاک یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ میرے صحابہ کے ساتھ رہو، میرے صحابہ کے راستے پر رہو، جیسا کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی یا جتنے بھی دیگر صحابہ ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، اگر آپ جانتے ہوں تو نبی پاک کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے تقریباً 2.5 سال بعد حضرت ابو بکر بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور تقریباً 12 سال بعد حضرت عمر بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور تقریباً 24 سال بعد حضرت عثمان بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور تقریباً 30 سال بعد حضرت علی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور تقریباً حدیث پاک کی روشنی میں 100 سال بعد نبی پاک کا ایک آخری صحابی ابو طفیل اس کا نام تھا، وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور تمام کا سٹیٹس ایک جیسا ہو گیا، کیونکہ وہ تمام کے تمام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو ہمارے نبی پاک نے ہمیں وہ چیز دی جو کہ اس امت کے، اس دنیا کے آخری انسان تک بھی پہنچے گی، اسے کہتے ہیں قرآن پاک، قرآن مجید، جس کی ذمہ داری اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں لی ہے، اور یہ کبھی بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ کیوں کہ ایک انسان اگر ایسی کوئی حرکت کرتا بھی ہے تو 50 ہزاروں لاکھوں انسان ایسے ہیں کہ جو قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کو جاننے والے ہیں، قرآن کے ترجمے والے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی پاک نے ہمیں قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیا تھا، تاکہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ اسی طرح منسلک رہیں جیسا ہمارے نبی پاک ہمیں بتا کے گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث کے علم کو، آج کل تو دیکھیں سوشل میڈیا اتنا امپروو ہو چکا ہے کہ میرا خیال ہے ہر انسان کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہے، نیٹ اس کے پاس چل رہا ہے، اور وہ ہر قسم کی چیز کی اسٹڈی بذات خود کر سکتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین حقیقی تک پہنچیں، کیونکہ ہمیں آگے جا کے جواب دینا ہے۔ یہ نہیں ہم آگے جا کے جواب دے سکتے کہ بھائی ہم نے پڑھا نہیں تھا، یہ نہیں ہے، اس نے یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے۔ قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، قرآن کے ترجمے پڑھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ قرآن پڑھ کے آپ گمراہ ہو جائیں گے تو یہ سراسر ناانصافی ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک نے، اللہ پاک نے فرمایا ہے میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، لیکن آپ جیسے ہی قرآن پڑھیں گے، آپ سمجھیں گے، تو پھر باہر کے لوگ آپ پر اعتراضات کریں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا کرنا شروع ہو گیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آج کا دور ایسا دور آ گیا ہے، آپ کسی کے ساتھ قرآن کی بات کریں گے تو وہ ماننے کو ہی نہیں تیار ہوتا، او یار یہ ہے وہ ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، اس میں یہ ہے وہ ہے۔ لہٰذا آپ کو ہر قسم کے لوگوں سے محفوظ رہ کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر قرآن اور حدیث کو پڑھنے کی کوشش کریں اور سمجھیں، اور نبی پاک کے حقیقی دین کے علم تک پہنچیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ ہمارے اللہ پاک نے ہم پر ذمہ داری عائد کی ہے، تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے۔ ہم مل کر قرآن اور حدیث کو پڑھیں اور خود سیکھیں، اور تمام خرافات سے، بدعات سے بچیں کہ جو دین میں داخل ہو چکی ہیں، لیکن ہمیں اصل دین تک پہنچنا ہے جو ہمارے نبی پاک نے قرآن کے ذریعے اور صحیح حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ برائے مہربانی اس چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کریں، تاکہ میری ہمت بڑھے اور میں آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیو لے کر آؤں اور ہمارا رشتہ قائم رہے اور ہم دین کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ خدا حافظ۔